کراچی میں وفاقی حکومتیں اونرشپ نہیں لیتی, صوبائی حکومت اونرشپ 60% سے زیادہ کراچی ٹیکس دیتا ہے, وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. انکم ٹیکس 42% کراچی کا ہے, باقی ریمیننگ پاکستان کا ہے. ایکسپورٹ 54% کراچی سے ہوتی ہے, باقی پورے پاکستان سے ہوتی ہے. جہاں پر اتنے مواقع موجود ہیں, پورٹ سٹی ہے, انفراسٹرکچر ہے, یوتھ ہیں, آئی ٹی میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اس کراچی کے انفراسٹرکچر کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے, نہ پانی ہے, نہ سیوریج کا سسٹم بنایا ہوا ہے, S3 منصوبہ نہیں بن رہا, K4 منصوبہ نہیں بن رہا, سڑکیں تباہ حال ہیں, جو بنتی ہیں وہ بہ جاتی ہیں بارش میں, اور یہ بار بار پیسہ لگاتے رہتے ہیں, قوم کا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کرپشن کا لیول 80% سے زیادہ وہاں پر کرپشن ہے ایک ایک ٹھیکے میں. کراچی کے تو ایشوز ہیں اور وہ پتہ نہیں کب, لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. آپ کا سوال کا جواب آپ آج آپ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا دیں, پچھلے ٹینیور میں کس کو الزام ٹھہرائیں گے؟ اس سے پچھلے میں اگر ایم ایم اے نہیں بنتی تو جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں نہیں آتی. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, جماعت اسلامی پہلی بات تو یہ کہ جب آنے لگتی ہے تو اس کو روکا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا لوگوں کو چور اور ڈاکو کیوں پسند ہیں اور ایماندار لوگ پسند نہیں ہیں. اب جس کو پسند نہیں ہے ان کے لیے سوال ہے یہ کہ نعمت اللہ خان جیسے لوگ انہیں پسند نہیں ہیں, اور ان کو ایسے لوگ پسند ہیں جو یہ حال شہروں کا کرتے ہیں اور پورے ملک کا کرتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ کہ ہماری سیٹیں تو آ رہی تھیں نا بھائی, اس قومی میں بھی آ رہی تھیں نا, وہ بھی تو نہیں آنے تھیں. ایک میری سیٹ جعلی, یعنی جہاں 1000 ووٹ کا فرق تھا وہ تو مجھے جتا رہے تھے تاکہ میں خاموش ہو جاؤں, وہ تو میں نے واپس کر دی. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی تربیت ہے. آپ لوگوں کی سیٹیں ایک دو ہی آئی نا. نہیں تو زیادہ تھی نا, اس دفعہ تو آنے دیتے ہیں نا, ہم سے تکلیف کیا ہے؟ اس دفعہ تو یہ قیاس آ رہا ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہوا نہیں نا. بھائی جب فارم 45 پہ کام نہیں ہو رہا, فارم 47 پہ پورا ملک چل رہا ہے. ابھی کیا نواز شریف صاحب جیتے تھے؟ 70,000 اضافی ووٹ ڈالے گئے تھے ان کے. اچھا یہ بتائیے. نہیں کیوں بتائیے, پہلے تو آپ بتائیے. ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں بتانا, میں تو پوچھنا ہے, بتانا تو آپ پوچھیے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ اس ٹائم پر اب پرائم منسٹر کہتے ہیں, اب تو جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا. پی ٹی آئی بھی اس ٹائم پر کہہ رہی ہے فارم 47-45, JUI کہہ رہی ہے پی ٹی آئی فارم 47 پر آئی ہے. ہاں جی, آپ نے نہیں سنی ہے JUI کی بات کہ KPK کی حکومت کیسے؟ اچھا چلو وہ نہیں, وہ ناراض ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے وعدے تھے پورے نہیں ہوئے, اس پہ ناراض ہیں. ورنہ دیکھیں بعض پارٹیوں کا ہو سکتا ہے, I'm sorry, میری ایک بات سنیے گا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کے اندر ایک پوری جماعت ہو جو کہہ رہی ہے کہ باقی جگہ فارم 47 پہ ہیں اور وہ آرام سے آ گئے؟ دیکھیں سیدھی بات ہے, فارم 45 موجود ہے, نہ لے آؤ بھائی. پولنگ ایجنٹ بیٹھے تھے نا, سب کے سائن ہوئے ہوئے نا. میں تو سیدھی پی ٹی آئی خود پیچھے ہٹ گئی فارم 45 سے. انہوں نے کہا الیکشن ہی دوبارہ کراؤ. ہم نے تو ان سے کہا کیا بے وقوفی کر رہے ہو, ایک لیگل چیز تمہارے پاس موجود ہے, تم لے کر آؤ, تم لڑائی کرو. اور کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کو یہ شکوہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ان کو شکوہ یہ کہ دھاندلی سے ہمیں کیوں نہیں جتایا. اچھا وہ بات جو ہے نا ساری جماعتیں, کسی کو صدر کی آفر ہوئی بھی تھی, کسی کو کی, تو غصہ تو آتا ہے نا. غوری صاحب کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں, دوسری جگہ مولانا صاحب دوست تو وہ رہیں گے. دیکھیں سیاست میں یہ بات تو ہم نے دوسری جگہ مولانا صاحب پہ اٹیک کر رہے ہیں. میں کیا اٹیک کر رہا ہوں, میں تو حقائق آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کی آفر کی گئی تھی, انہیں وعدہ کیا گیا. جس سے کی گئی اور جس کو کی گئی جانتے ہیں نا لوگ, تو غصہ بھی جانتے ہیں. مجھے بتائیں کہ KPK میں کسی بھی پارٹی کو جو PTI سے ہاری ہے اس کو شکوہ کیا ہے کہ وہ جعلی طریقے سے ہاری ہے؟ وہ تو ہاری ہے. وہ کہتے ہیں PTI جعلی طریقے سے. نہیں, وہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, فارم 45 سے ہوتا ہے. چلیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس ٹائم پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کا مل کر بیٹھنا پاسبل بھی ہے؟ وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر فلسطین کا ایشو ہے, مثال کے طور پر سیلاب کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی اور آفات آ جائے. نہیں, سیاسی کنسنسس پہ بھائی دیکھیں, سیاسی کنسنسس پر پھر بات یہ پھر ڈیموکریٹک پروسیس پر ہونی چاہیے, انتخابی اصلاحات پر ہونی چاہیے. پچھلے انتخاب کو پھر نلیفائی کریں آپ, پھر اس کے بعد ایک کمیشن بنائیں. تو بھائی نہیں ہوتا تو پھر بات کیسے شروع ہوگی؟ دیکھیں مجھے تو اعتراض نہیں ہے اس بات پہ کہ پھر بھی کوئی بیٹھے, اور بیٹھے ہیں نا, 26ویں ترمیم پہ بیٹھے ہیں. اسی طرح تنخواہیں بڑھانی ہوتی تو بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ماشاءاللہ سینٹ میں تنخواہیں بڑھوائیں, قومی اسمبلی میں تنخواہیں بڑھوائیں, اپوزیشن پارٹی بھی اپوزیشن سب تھیں, سب شامل تھیں سوائے جماعت اسلامی کے. ابھی سندھ اسمبلی میں ہوا تازہ 3 دن پہلے, تو سوائے جماعت اسلامی کے ممبر کے اس سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. PTI, MQM, پیپلز پارٹی, وہ جو بھی ایک آدھ دو تھے, وہ سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ تنخواہیں کتنی گنا, 3 گنا تنخواہ بڑھا دی. 3 گنا, 3 ٹائمز, یعنی 300%. ٹھیک ہے, اس میں اکٹھے ہیں. لیکن جب فلسطین کے لیے بلاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں, یا کسی اور ایسے کاز کے لیے جو ملکی کاز, پاک بھارت جنگ کے موقع پہ بیٹھنا چاہیے تھا, اس میں ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو کرنا چاہیے. اپوزیشن کی طرف سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو گئی, باقی کمیٹیاں ہو گئی, اس سے استعفیٰ دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی اور KPK کی اسمبلی جب توڑی تھی تو اس کے بعد بہت سارے لیڈران نے مانگا تھا اور مانا تھا کہ یہ دس واز رانگ, دس واز ناٹ اے پراپر موو. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کمیٹیوں سے سائیڈ پر ہو جانا صحیح موو ہے ان کے لیے؟ اچھا دیکھیں, یہ ان کی پارٹی کا ڈیسیشن ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بٹ ایز این اپوزیشن نہیں, ان کو پھر ظاہر ری تھنک کرنا پڑے گا اپنے اوور آل ظاہر چیزوں کو, اور یہ پارٹی کا ڈیسیشن ہے.
اور میں ظاہر ہے کہ وہ کیا کریں. سیدھی بات یہ کہ دیکھیں ہمیں پی ٹی آئی سے 50 اختلاف ہو سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, انہوں نے بھی غلطیاں بہت کی ہیں, لیکن یہ بات تو میں کہتا ہوں نا کہ بھائی وہ فارم 45 کے مطابق جیتے تھے. جس طرح ہم کچھ سیٹیں, ہم نے تو سارے پورے ملک کو کلیم نہیں کیا, جو جیتے تھے اسی کو کلیم کرتے ہیں. وہ بھی جیتے تھے, ان کو ہرایا گیا ہے. وہ اگر ان کے لیڈر قید ہیں تو وہ قید اگر وہ سیاسی بنیاد پہ نہیں ہے اور جس طرح کے الزامات کرپشن کے اور اس کے لگے ہوئے اس بنیاد پر ہے, تو پھر باقیوں کو کہاں ہونا چاہیے؟ کسی پیچھے والی کوٹری میں ہونا چاہیے نا. نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے؟ وہ تو پھر سارے کیسز بھگت کر آئے ہیں نا. وہ کہتے ہیں ہم نے تو کیسز بھگت کے نہیں آئے, این آر او لے کر آئے. ہم تو این آر او لے کر آئے. وہ این آر او تو آیا ہے, اور وہ این آر او جس ٹائم کا آیا, اس کے بعد جس ٹائم کا بھی آیا. یہ سب این آر او زدہ ہیں اور یہ سب جو ہیں وہ اس طرح سے اب سرف کر رہے ہیں. اس لیے یہ بات کہہ کر بیوقوف قوم کو نہ بنایا جائے کہ یہ کوئی جینون کیسز ہیں, یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. سارے سیاسی قیدی چھوٹنے چاہیے. یہ زرداری صاحب بہت اعلان 9 مئی میں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آ کر معافی مانگ لے اس کا جرم معاف ہو جاتا ہے؟ جو آدمی آ کر پارٹی چھوڑ دے, جو آدمی آ کر پارٹی چھوڑ دے اس کا جرم معاف ہو جاتا ہے, اور جو پارٹی نہ چھوڑے وہ جو ہے وہ مجرم ہو جاتا ہے. جب آپ اس طریقے سے بیہیو کریں گے تو لوگوں کا اعتماد قائم نہیں ہوگا. Does that justify کہ 9 مئی والوں نے جو تحقیق ہونی چاہیے. غلط 9 مئی میں جس نے جو کیا تحقیق بھی ہونی چاہیے, جو مجرم ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ تو سب بولتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پسند کا آدمی چھوڑ دو گے اور جو پسند نہیں ہے اس کو پکڑ لو گے. نہیں, معافی تلافی اس بات پہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن بہرحال کیس جو ہے وہ کنٹینیو, آپ نے صحیح کہا کہ فیصلہ ہونا چاہیے اور سزا ہونی چاہیے. بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل مانوس کو بھی ڈسکس کریں گے. حافظ صاحب نے ابھی اس ٹائم پر غزہ کی بات کی ہے, تو غزہ کی بات کو بھی ایڈ کریں گے, اینڈ ول ایڈ دی SCO پارٹ ایز ویل. سی یو آفٹر دی بریک.